الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمع قرآن یعنی قرآن مجید کو کس طرح جمع کیا گیا؟ قرآن مجید موجودہ ترتیب کے مطابق نازل نہیں ہوا، یعنی جو ترتیب اس وقت ہے کہ جس میں پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے، اس طرح قرآن مجید نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن مجید کے نازل ہونے کی ترتیب دوسری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بتائی تھی صورتوں کی، اور اس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کو مکمل کیا گیا۔ تو قرآن موجودہ ترتیب کے مطابق نازل نہیں ہوا، اس کی موجودہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی صحابہ اکرام کے ذریعے انجام پائی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی جس طرح بتاتے تھے اس طرح اس کو محفوظ کر لیتے تھے، لکھ لیتے تھے، اسی طرح یاد بھی کر لیتے تھے۔ قرآن مجید کی جو حفاظت تھی اس کے دو پہلو تھے، یعنی کس طرح حفاظت ہوئی؟ تو ایک تو حفظ کے ذریعے حفاظت ہوئی، اور دوسرا کتابت کے ذریعے، یعنی لکھ کر قرآن مجید کو لکھا گیا، اس طرح ہوئی۔ اب پہلے نمبر پر جو حفظ والی صورت تھی، یعنی قرآن مجید کو جس طرح حفظ کیا گیا، یاد کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اہل عرب پڑھنا لکھنا بہت کم جانتے تھے۔ عرب کے بہت کم لوگ تھے جو پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے، کیونکہ اس وقت پڑھنے لکھنے کے وسائل یعنی کاغذ وغیرہ آسانی سے ملتے نہیں تھے، اور لوگ جو تھے کسی بھی چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے یاد کر لیا کرتے تھے۔ اس دور کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہی طریقہ زیادہ محفوظ بھی تھا اور زیادہ بھروسے کے قابل بھی یہی تھا کہ اس کو یاد کر لیا جائے۔ یوں بھی اہل عرب جو تھے ان کے جو قوت حافظہ تھی، یاد کرنے کی جو ان کی قوت تھی وہ بڑی ہی زبردست تھی، وہ حیرت انگیز تھی، بہت زیادہ ان کا حافظہ جو ہوتا تھا وہ مضبوط ہوتا تھا۔ تو اپنے حافظے کی وجہ سے، اپنی میمورائز کرنے کی طاقت کی وجہ سے دنیا بھر میں عربوں کو خاص امتیاز حاصل تھا، ممتاز تھے وہ اس میں، اور بہت سے لمبے لمبے قصیدے، جنگوں کے واقعات، اپنے نسب نامے یعنی اپنے پشتوں تک کے اوپر تک کے نام، یہ تمام چیزیں، یہاں تک کہ اپنی جانوروں کے نام بھی، اپنی جانوروں کے پشتوں کے نام تک ان کو بہت اچھی طرح سے یاد رہتے تھے۔ چنانچہ قرآن نازل ہوا تو انہوں نے پورے شوق سے اسے یاد کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام قرآن سیکھنے اور اسے یاد رکھنے کا اتنا شوق رکھتے تھے کہ ہر شخص اس معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرتا تھا، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کمپٹیشن ہوتا تھا، گویا کہ ایسی کیفیت تھی کہ بس کسی بھی طرح ایک دوسرے سے یاد کرنے میں آگے بڑھ جائے، وہ اس کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ اسی محنت اور کوشش کا نتیجہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی حفاظ صحابہ کی ایک بڑی تعداد وجود میں آ گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی تعداد تھی صحابہ اکرام کی جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا، اور روایات میں تقریباً 40 صحابہ کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے پورا قرآن یاد کر لیا تھا، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے علاوہ حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، ایسے اور بھی بہت سارے صحابہ تھے۔ 40 صحابہ تقریباً ایسے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، چونکہ صحابہ کے اندر ایک ایسا ذوق تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عہد نبوی میں کل صحابہ یعنی جتنے صحابہ تھے سب کو قرآن یاد تھا۔ 40 ہی تھے، یہ وہ صحابہ تھے جن کا نام روایت میں محفوظ رہ گیا ہے، ورنہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد تھی جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حفظ کیا اور اس کے بعد بھی حفظ کرتے تھے۔ بہرحال یہ ایک طریقہ تھا۔ تو قرآن مجید کو یاد کرنا اور اس کو محفوظ کرنا یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، یہ سنت نبوی ہے، اور یہی طریقہ آج بھی چلا آ رہا ہے کہ جو حافظ ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، گویا سینہ بہ سینہ چلا آ رہا ہے۔ تو ایک تو قرآن کو جمع کرنے کی یہ ترتیب تھی،
یہ مطلب ایک ذریعہ تھا۔ دوسرا تھا کتابت، یعنی لکھ لینا۔ قرآن مجید کو لکھ کر بھی محفوظ کیا جاتا تھا۔ قرآن کی حفاظت کا خصوصی اور نہایت ہی اعلیٰ انتظام ہوا کہ اسے حفظ کے ساتھ ساتھ لکھنے کے ذریعے بھی محفوظ کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کتابت کا یعنی قرآن کو لکھوانے کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تھی سب سے پہلے اسے لکھواتے، پھر پڑھوا کر سنتے، اور اگر کوئی غلطی ہوتی تو اس کی اصلاح بھی فرماتے کہ غلطی کا کوئی امکان نہ رہ جائے، اور پھر جا کر اس کو عام طور پر گویا پبلک کر دیا جاتا، اس کے اشاعت کا حکم دے دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آیات لکھواتے ہی نہیں تھے بلکہ صورتوں کے اندر آیت کا مقام اور صورتوں کی ترتیب کی بھی نشاندہی فرماتے تھے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا 23 سال 23 ایئرز کے عرصے میں نازل ہوا۔ اب ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آج سورہ بقرہ کی تمام آیتیں نازل ہو گئیں یا پھر ایک ایک چیپٹر سورہ بقرہ کا بالترتیب نازل ہوا۔ سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ علق کی آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیتیں نازل ہوئیں، اور پھر اس کے بعد الگ الگ ترتیب کے ساتھ صورتیں نازل ہوتی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو صورت ہے، یہ جو آیت ہے یہ فلاں صورت کا حصہ ہے، تو اس وقت جو فلاں صورت نازل ہوئی تھی اب اس کے حصے میں اس کو آگے جوڑ دیا جائے۔ اس طرح صورتوں کی ترتیب بھی محفوظ ہوتی تھی اور قرآن مجید کی ترتیب اس طرح تیار ہو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو علوم قرآن کے بڑے ماہر صحابی تھے اور جن کا شمار مفسرین صحابہ میں ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرماتے تھے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھا جائے، یعنی پورا اہتمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے تھے۔ اور پھر لکھا کہاں جاتا تھا؟ جیسا ابھی کہا گیا کہ عرب میں اس زمانے میں کاغذ بہت کم ملتا تھا، اس لیے یہ قرآنی آیت زیادہ تر پتھر کی سلوں پر، چمڑوں پر، کھجور کی شاخوں پر، بانس کے ٹکڑوں پر، جانوروں کی ہڈیوں وغیرہ پر بھی لکھی جاتی تھی قرآن کی آیتیں۔ اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو مقرر فرمایا تھا، چونکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مقرر فرمایا تھا۔ ان کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ ان صحابہ کو، ان کاتبین وحی کی تعداد بھی 40 تک پہنچتی ہے، یعنی 40 صحابہ اکرام تھے جو وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وحی کو لکھنے کا، قرآن کریم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے اس کو لکھنے کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ ان میں سے چند مشہور صحابہ کے نام یہاں پر موجود ہیں، ہم چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت ابی ابن کعب، حضرت زید ابن ثابت، حضرت ثابت بن قیس، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور بھی صحابہ تھے جو قرآن مجید کو لکھنے کا فریضہ نبی کے زمانے میں انجام دیتے تھے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید پورا کے پورا لکھا ہوا موجود تھا، لیکن ایک مصحف میں جو ہمارے سامنے آج 30 پارے ہیں یا 7 منزلیں ہیں یا 114 صورتیں ہیں وہ موجود نہیں تھی، بلکہ جو ہمارے سامنے یعنی پورا ایک مصحف ہے وہ ایک کاپی میں موجود نہیں تھا، الگ الگ جگہ لکھا گیا تھا، الگ الگ حصوں میں، الگ الگ کاغذ پر یا جو بھی چیزیں میسر تھیں وہاں پر لکھا گیا تھا، اور اس کے اعتبار سے پھر صحابہ اکرام کے پاس وہ موجود تھا، یا صحابہ حافظ تھے، یا پھر کسی نے کوئی جلد بنا لی ہو اس طرح، تو الگ بات ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید موجود تھا۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے اس کو جوڑ کر بنا لیے تھے، اس کے نسخے تیار کر لیے تھے صحابہ اکرام نے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کاتبین وحی میں سے ایک تھے، ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر قرآن کو کاغذ کے مختلف ٹکڑوں سے اکٹھا کیا کرتے تھے، یہ حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع کیا گیا۔ اب یہ قرآن کے جمع ہونے کا پہلا دور تھا،
اب جہاں تک بات ہے قرآن کے جمع ہونے کے دوسرے دور کی، یعنی قرآن کو جس طرح ایک اس میں جمع کیا گیا، تو یہ زمانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پیش آیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں ایک جنگ یمامہ جو آج کل ریاض کہلاتا ہے، وہاں کی ایک جنگ ہوئی تھی وہاں پر، اور اس میں صحابہ اکرام کی وہ تعداد بڑی شہید ہوئی تھی جو حفاظ کی تعداد تھی، حفاظ صحابہ کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ کہیں اس طرح کی مزید جنگوں میں اگر حفاظ کی بڑی تعداد شہید ہوتی رہے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کا کوئی حصہ چلا جائے یا صحابہ اس طرح جاتے رہیں گے جو حفاظ ہیں، تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امت کی اجتماعی تصدیق سے، یعنی جو قرآن کے نسخے ہیں، جو صحابہ حافظ ہیں، اور پوری ایک صحابہ کی کونسل بلائی جائے اور اس کے بعد پھر ایک اجتماعی مجموعی تصدیق کے ساتھ ایک نسخہ تیار کرائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ابتدا میں، شروعات میں ایک ایسے کام کو انجام دینے میں ذرا سا تعمل ہو رہا تھا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام اس طرح نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تعمل ہو رہا تھا کہ کریں یا نہیں کریں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار توجہ دلائی اور ان کو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطمینان بھی ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خود بیان ہے، حدیث میں موجود ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے اور میں منع کرتا رہا، حتی شرح اللہ صدری، یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ اس بات کے لیے کھول دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی طرف توجہ دی۔ اس اہم کام کے لیے کسی ایسے انسان کی ضرورت تھی جو بہت غیر معمولی صلاحیت کا حامل ہو، جو اس کام کو انجام دے سکتا ہو، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو چنا گیا اس کے لیے، کیونکہ وہ نوجوان تھے، سمجھدار تھے، بہت معتمد تھے، یعنی اعتماد خود ان کے اندر بھی بہت فلفل وتھ کانفیڈنٹ، بہت کانفیڈنٹ بھی تھے، اور صحابہ کا، نبی کا خود ان پر اعتماد تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے کتابت کے، یعنی وحی کے لکھنے کا فریضہ بھی انجام دے چکے تھے، تو یہ ذمہ داری انہی کو دی گئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ حضرات، حضرت ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہما، اور یہ لوگ مجھے کوئی پہاڑ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کام دے دیتے تو یہ مجھ پر آسان ہوتا قرآن مجید کو جمع کرنے کے کام سے، چونکہ یہ بہت زبردست کام تھا، بڑی ذمہ داری کا کام تھا، اللہ کے کلام کو جمع کرنا تھا۔ تو یہ سلسلہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں، یعنی ان کے دور خلافت میں جمع کیا گیا، اور ایسا نہیں تھا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دی گئی اور انہوں نے بس اپنے اعتبار سے تیار کر لیا، بلکہ جمع کرنے کی اہمیت کو اس اندازے سے ہم، اور اس سلسلے میں جو اہتمام تھے اس سے اندازے لگا سکتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت نے اس موقع پر جو طریقہ اختیار کیا، انہوں نے قرآن کا یہ نسخہ اپنے حفظ یا دیگر صحابہ کی یادداشت کی بنیاد پر تیار نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے ایک بہت ہی مشکل اور پیچیدہ اور انتہائی جو ایک ٹرسٹ-وردی، قابل اعتماد طریقہ ہو سکتا تھا، اس کا انتخاب کیا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ اس وقت تک کہ اپنے نسخے میں کوئی آیت درج نہیں کرتے تھے جب تک اس کے متواتر ہونے کی تحریری اور زبانی دونوں شہادتیں نہ مل جائیں۔ متواتر ہونا یعنی صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد اس کو آ کر بتاتی تھی اور لکھا ہوا بھی پیش کرتی تھی کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئی تھی اور اس کو یاد بھی کیا گیا تھا۔ جب یہ دونوں شہادتیں مل جاتی تھیں پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ اس کو جمع کرتے تھے، اور یہ بھی بیان موجود ہے روایات میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس روم کے دروازے پر جس میں قرآن مجید کو ترتیب دیا جا رہا تھا، تیار کیا جا رہا تھا، جہاں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور دیگر افراد ان کی ٹیم کے بیٹھے ہوئے یہ کام کر رہے تھے، اس کے دروازے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے تھے کہ اگر کوئی بھی شخص ایسی ویسی چیز لے کر آیا، کسی نے کوشش کی تو پھر وہ زندہ واپس نہیں جائے گا۔ تو اس طرح ان اصولوں کے تحت
قرآن مجید کو تیار کیا گیا، جمع کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ اور اب اس نسخے کی خصوصیات، یعنی عہد صدیقی میں جو جمع ہوا تھا اس کی کیا خصوصیات تھیں؟ تو قرآن مجید کا یہ نسخہ نہایت اعلیٰ تحقیق کے اصولوں کو سامنے رکھ کے تیار کیا گیا تھا، جس میں پوری امت کی تصدیق تھی، یعنی جتنے صحابہ تھے، جتنے اس وقت حفاظ تھے جن کے پاس قرآن لکھا ہوا تھا، وہ افراد جو کاتبین وحی موجود تھے، ان سب کی تصدیق کے ساتھ تیار کیا گیا تھا۔ اور اس میں وہ تمام آیتیں شامل کی گئی تھیں۔ اس نسخے میں تمام آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق جمع کی گئی تھی، البتہ ہر صورت کو جو ہے علیحدہ یعنی صورتوں کو الگ الگ لکھا گیا تھا۔ اس میں وہی آیتیں شامل تھیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری رمضان المبارک میں آپ کو پورا قرآن سناتے وقت پڑھی تھیں، اور اسی ترتیب کے مطابق تھیں۔ اگر کوئی منسوخ التلاوہ آیت رہی تو وہ اس میں شامل نہیں تھی۔ ہم نے کل ایک بات پڑھی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض احکام کو منسوخ کیا اور اس کی جگہ پر دیگر آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے شامل کیا، تو وہ جو منسوخ آیتیں تھیں وہ اس نسخے میں شامل نہیں کی گئی چونکہ اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی تھی۔ تو یہ قرآن مجید کا پہلا مرحلہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دنیا سے، عہد صدیقی، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کے جمع ہونے کا پہلا مرحلہ تھا۔ اب اس کے بعد دیکھیں، پہلا مرحلہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھا، جہاں پورا قرآن نازل ہوا، اور پورا قرآن نازل ہونے کے بعد قرآن مجید کو اسی وقت جمع جس طرح کیا گیا تھا کہ صحابہ کو یاد تھا، یا الگ الگ کاغذ پر یا پھر لکڑی پر یا پھر ہڈی پر یا پھر چمڑے پر جمع تھا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کو کا ایک الگ نسخہ جو تحقیق شدہ نسخہ تھا اس کو تیار کیا گیا، اور اس کی کاپیز کو عالم اسلام کے جتنے ممالک تھے، یعنی اس وقت جتنے بھی ممالک جہاں تک بھیجا جا سکتا تھا، مسلم جہاں پر حکومت تھی، جس کا سینٹر مدینہ منورہ تھا، جہاں تک بھی بھیجا جا سکتا تھا وہاں تک بھیج دیا گیا۔ اب اس کے بعد پھر اگلا جو مرحلہ آیا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوبارہ قرآن کو جمع کرنے کی نوعیت، یعنی کیوں ضرورت پیش آئی، اس کو جاننے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے مختلف طریقوں سے جو ہے پڑھنے کے طریقوں کو بتایا تھا۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید 7 اس پر نازل ہوا تھا، 7 طریقوں پر، اور الگ الگ اس کی قرأت تھی۔ ان مختلف طریقوں کو قرآن کی قرأتیں کہا جاتا ہے، اور قرآن میں ان تمام قرأتوں کی گنجائش ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ اکرام کو الگ الگ قرأت کی تعلیم دی ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اس وقت تک اسلام کی سرحدیں بہت وسیع ہو چکی تھی، اسلام بہت دور دور تک پھیل چکا تھا، اور بڑی تعداد عجم کی اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ تو اب یہ ضروری تھا کہ نئے نئے علاقوں میں جو قرآن پہنچ رہا تھا، لوگ ان صحابہ سے قرآن سیکھتے تھے جو ان علاقوں میں موجود تھے۔ ظاہر ہے اس وقت یہ تو ممکن نہیں تھا کہ آن لائن تعلیم دے دی جائے کہ جتنے افراد مکہ میں یا مدینہ میں یا اس کے آس پاس صحابہ موجود ہیں پوری دنیا میں تعلیم دیتے، یہ ممکن نہیں تھا، وسائل نہیں تھے۔ تو ہوتا یہی تھا کہ جو صحابی کوئی عراق چلے گئے، کوئی ایران چلے گئے، کوئی خراسان کے کسی اور علاقے میں چلے گئے، کوئی کسی افریقہ کے ملک میں چلے گئے، جہاں جو صحابی موجود تھے انہوں نے وہاں وہ قرأتیں سکھائیں جو انہوں نے نبی سے سیکھی تھی۔ تو اب یہاں پر مختلف علاقوں میں مختلف قرأتیں رائج ہو گئیں۔ اب جب وہ لوگ کبھی آپس میں ملتے تو اپنی قرأت کو درست بتاتے اور دوسرے کی قرأت کو غلط سمجھتے، چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ بھائی ہم نے فلاں صحابی سے سیکھا، ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، دوسرے کہتے نہیں ہم نے فلاں صحابی سے سیکھا ہے، ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، تم غلط پڑھ رہے ہو۔ جب یہ اختلاف پیدا ہوا اور یہ لگنے لگا کہ اب یہ معاملہ بڑھ سکتا ہے بہت زیادہ، تو اس وقت جب یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچی
تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے دور اندیش خلیفہ اس معاملے کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے الگ الگ ذرائع سے ان کو اطلاع الگ الگ ذرائع سے اس طرح کے واقعات کی مل چکی تھی، اور خود مدینے میں بھی اس طرح کے بعض واقعات، جو مدینہ کنگڈم تھا، کیپٹل تھا اسلامک کنگڈم کا، اس میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات پیش آ گئے تھے. چنانچہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، جو جلیل القدر بڑے بڑے صحابہ اکرام اس وقت موجود تھے، ان سے مشورہ کیا، اور وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام امت کو ایک مصحف پر جمع کر دیا جائے تاکہ پھر کوئی اختلاف پیش نہ آئے، کوئی ٹکراؤ اور کلیش امت میں نہ ہو. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کام کو کرنے کے لیے ایک کمیٹی تیار کی، جو حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت سعد ابن العاص اور حضرت عبد الرحمن ابن ہشام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر مشتمل تھی. ان پر بیسڈ ایک کمیٹی تیار کی گئی، اور بعد میں اور بھی صحابہ کو اس میں شامل کیا گیا، یہاں تک کہ ان کی تعداد 12 تک پہنچ گئی. اس کمیٹی نے اس کام کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا. سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ اس مصحف کی تیاری کے لیے انہوں نے بنیادی طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تیار کردہ صحیفوں کو سامنے رکھا. یعنی جتنے صحیفے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جتنی کاپیز تیار کی گئی تھیں، ان سب کو بلوایا گیا، ان کو سامنے رکھا، اور یہ صحیفے اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا، اس کو منگایا گیا، اور اس کے بعد اس کو سامنے رکھ کے کام کیا گیا. حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو قرآن مجید کی کاپی تیار ہوئی تھی، اس میں صورتیں مرتب شکل میں نہیں تھی، بلکہ ہر صورت الگ الگ جز میں لکھی ہوئی تھی. ان حضرات نے ایک نسخے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے مطابق، یعنی نبی نے جو ترتیب بتائی تھی اس کے مطابق صورتوں کو مرتب شکل میں تیار کر دیا. اور اس مرحلے کا سب سے اہم کام یہ تھا کہ ان حضرات نے قرآن کو لکھنے کے لیے ایسا رسم الخط، ایسا رائٹنگ اسٹائل چوز کیا جس میں قرآن کی تمام روایتیں سما جائیں. اسی غرض سے نہ تو انہوں نے نقطے لگائے تھے اس وقت، اور نہ ہی زبر زیر پیش لگائے تھے، تاکہ تمام قرأتوں کے مطابق قرآن مجید کو پڑھا جائے. وہ اصل کام تھا جس کے لیے عہد عثمانی یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں جمع قرآن کی ضرورت پیش آئی تھی. آج بھی وہ نسخہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں تیار کیا گیا تھا، وہ دنیا کے بعض میوزیمز کے اندر رکھا ہوا ہے. اور یہ جب کام کر لیا گیا، قرآن مجید کی کسی لفظ کی قرأت میں اگر کوئی اختلاف ہوتا تھا تو اس کو قریش کی لغت کے مطابق لکھا جاتا تھا، قریش کی زبان. چونکہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان قریش ہے، اور قریش میں ان میں سب سے زیادہ فصیح اللسان میں ہوں. تو چونکہ قریش عربی کے سب سے زیادہ ماہر تھے، ان کی لغت میں قرآن مجید کے الفاظ کو لکھا گیا اگر زیادہ اختلاف ہوئے، کیونکہ قرآن قریش ہی کی زبان میں نازل کیا گیا تھا. اس طریقہ کار کے مطابق قرآن کا جو نسخہ تیار ہوا، اس کی موجودگی میں پھر کسی کلیش کی، کسی اختلاف کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ اس نسخے میں تمام قرأتیں شامل تھیں، اور ہر شخص اپنی قرأت کے مطابق ان سے تلاوت کر سکتا تھا. اس کمیٹی نے اس نئے تیار کردہ مصحف کی کئی ساری کاپیز تیار کی، اور عام طور سے مشہور ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کل 5 کاپیاں تیار کرائی تھیں. لیکن دیگر معروف علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ 7 کاپیز تیار کی گئی تھیں، اور ان میں سے ایک مصحف مکہ میں، ایک شام میں، ایک یمن میں، ایک بحرین میں، ایک بصرہ میں اور ایک کوفہ میں بھیج دیا گیا، اور ایک مدینے میں رکھا گیا. اس طرح پوری اسلامی سلطنت میں ایک ہی نسخے کو رائج کر دیا گیا. پھر یہ نسخہ تیار کر کے بھیج دیا گیا، پھر لوگوں نے اس کو دیکھ کر اور نسخے تیار کر لیے ہوں گے. قرآن مجید کے یہ معیاری نسخے تیار کرانے اور انہیں پوری اسلامی مملکت میں پھیلا دینے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ تمام ذاتی نسخے جو ہے اس کو جلا دینے کا حکم دیا تھا
جو مختلف صحابہ کے پاس موجود تھے جنہوں نے اپنے اپنے نسخے تیار کیے تھے، یا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو تیار کیے گئے نسخے تھے، ان تمام نسخوں کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ اس کو ڈسٹرائے کر دیا جائے، تاکہ پھر یہ نسخہ کسی کے پاس سے نکلے تو کوئی اختلاف، کوئی کلیش پیدا نہ ہو۔ اس وجہ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ راشد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ حکم امت کو دیا تھا کہ ساری امت کو ایک مصحف پر جمع کرنا ہے، ساری امت ایک مصحف پر جمع ہو جائے اور پھر کسی اختلاف کی گنجائش باقی نہ رہے۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک قرآن مجید کی کتابت کے لیے، اس کی رائٹنگ کے لیے وہی خط رائج ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا تھا۔ اس لیے اس رسم کو، اس طریقے کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے، اور مصاحف کو یعنی قرآن مجید کو اسی رسم الخط میں لکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو نسخے تیار ہوتے ہیں، اگر ہم ان کی رائٹنگ اسٹائل دیکھیں اور عربی کا دوسرا رسم الخط دیکھیں، بعض الفاظ کو دوسرے طریقوں سے بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کو لکھنے کے لیے ایک ہی طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو طریقہ رائج کیا تھا اس پر امت متفق رہے، وہی طریقہ امت میں رائج رہے، اور کسی طرح بھی قرآن مجید کے معاملے میں امت میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے لیا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہر چیز سے محفوظ رکھا ہے، تحریف سے محفوظ رکھا ہے، اختلافات سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جس سے بھی یہ کام لینا تھا، اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے لیا، اور اس طرح پوری امت کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مصحف پر جمع کر دیا، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا امت پر بہت بڑا احسان ہے جو انہوں نے فرمایا۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں، آیات کی مقدار کے اعتبار سے قرآن کی صورتوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے لمبی لمبی صورتیں ہیں، جیسے سورہ بقرہ سے سورہ توبہ تک کی 7 بہت لمبی صورتیں ہیں، ان کو طوال کہتے ہیں یعنی لمبی صورتیں۔ اس کے بعد پھر معین ہیں یعنی درمیانی صورتیں، پہلے طوال ہیں پھر درمیانی ہیں، وہ صورتیں جن میں 100 یا اس سے کچھ زیادہ یا کچھ کم آیتیں ہیں، یہ سورہ انفال سے لے کر سورہ غافر تک 13 صورتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر مثانی جن میں 100 سے کم اور عموماً جو ہے مفصلات سے زیادہ آیتیں ہیں، یہ سورہ رعد سے سورہ فتح تک 28 صورتیں ہیں۔ اور پھر نمبر 4 پر مفصلات ہیں، سورہ قاف سے شروع ہو کر سورہ ناس پر ختم ہوتی ہیں، اور پھر ان میں حجرات سے بروج تک طوال مفصل یعنی نماز میں پڑھنے کے لیے جو لمبی صورتیں ہیں، اور سورہ بروج سے بینہ تک اوساط مفصل، اور اس کے بعد کی صورتیں قصار مفصل کہلاتی ہیں۔ الغرض یہ صورتوں کی ترتیب ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں وہ مدنی اور مکی 2 حصوں میں تقسیم ہیں۔ اب کل انشاءاللہ ایک چھوٹا سا ایک جو تعارف صورتوں کا آئے گا کہ مکی صورتوں میں کن موضوعات کو بیان کیا گیا ہے، مدنی صورتوں میں کن موضوعات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل سورۃ الفاتحہ کی جو شروعات ہم کل کریں گے۔ آج یہ ضروری تھا کہ قرآن مجید کی ترتیب کو ذہن میں رکھا جائے، یعنی ترتیب کب، کس طرح جمع کب ہوا، جمع و ترتیب کا کام کب ہوا۔ اور مختصراً خلاصے کے طور پر میں پھر عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جس طرح نازل ہوتا تھا اس کو صحابہ سے آپ لکھوا لیا کرتے تھے، اور صحابہ اس کو یاد بھی کر لیتے تھے۔ بڑی تعداد صحابہ اکرام کی حفاظ کی موجود تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اس کے بعد پھر دوسرا طریقہ یہ تھا، بلکہ دوسرا دور جو قرآن کے جمع ہونے کا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، جس میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ اور پھر تیسرا دور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے، جنہوں نے امت کو ایک مصحف پر، ایک رسم الخط پر جمع کر دیا، اور وہی رسم الخط آج تک بھی چلا آ رہا ہے۔
اب جب ہم قرآن مجید کی ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مثلا کل قرآن کے نزول کے تعلق سے باتیں آئی تھیں، اس کے وحی کے نازل ہونے کے طریقے کیا تھے، اس کی کیفیات کیا تھی، اس کا تذکرہ آیا تھا، اور آج پھر اس کی ترتیب کے تعلق سے باتیں آ گئیں۔ اب اس کے آگے یہ جب ہم تفسیر اس کی پڑھیں گے یا ترجمے کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس اعتبار سے چیزیں ہمارے ذہن میں بھی رہیں گی اور ہمیں سمجھ میں بھی آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔